حضور رفیق ملت اور حضرت تاجدار اہل سنت کی موجودگی میں اظہار خیال کو سعادت مندی سمجھتے ہوئے محض 3-4 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے براہ راست خطاب کر رہا ہوں کہ خطبے کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین اسلام ہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دین کو لانے والے کون ہیں؟ اس دین کو بچانے والے کون ہیں؟ اس دین کو مستحکم کرنے والے کون ہیں؟ اور اس دین کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ ان 4 نسبتوں سے ہم اچھی طرح سے واقف ہو جائیں گے تو پھر ہمارا ایمان بھی کامل ہوگا اور محبت کرنے کے آداب بھی آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ دین لائے کون ہیں؟ قرآن تعارف کرواتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ دین لانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گفتگو طویل ہو سکتی ہے مگر محض اشارتاً کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دین لانے والے مصطفیٰ سے محبت کریں۔ اب دین کو بچایا کس نے؟ تلواروں کے مقابلے اپنے گلوں کو کس نے پیش کیا؟ تیروں کے مقابلے اپنے سینوں کو کس نے پیش کیا؟ قرآن کس کی شان میں کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں تلواروں کا مقابلہ کیا، قربانیاں دیں اور اس دین کی حفاظت فرمائی۔ ہم مسلمان ہیں تو لازم ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں۔ قرآن مجید نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پیغام پیش کیا۔ کون اس دین کو مستحکم کرنے والے ہیں، اس دین کو مضبوط کرنے والے ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ تو اب ہمارا جذبہ ایمانی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کریں۔ اور کس قدر بلیغ تشبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ مطلب کیا؟ میرے صحابہ ستارے ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں سفر کرنا ہے تو سواری کی ضرورت بھی ہوگی، نشان منزل کی ضرورت بھی ہوگی۔ صحابہ ستارے ہیں، نشان منزل ہیں، صحابہ سواری ہیں۔ ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو تمہارا سفر اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے گا، ورنہ تم ناکام و نامراد ہوگے۔ صحابہ کو تم نے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا یا اہل بیت کو اپنے سے قریب کیا، صحابہ کی گستاخیاں کیے تو پھر تم مسلمان کامل نہیں ہو سکتے اور اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو عزیزان گرامی، دین کو لانے والے مصطفیٰ سے محبت ضروری ہے، دین کو بچانے والے اہل بیت سے محبت ضروری، دین کو پہنچانے والے، دین کو مستحکم کرنے والے صحابہ سے محبت ضروری۔ اب دین کو ہم تک کون پہنچایا ہے؟ مشرق و مغرب میں یہ جو چراغاں نظر آتے ہیں یہ کس کا فیضان ہے؟ کن بزرگوں کے تذکرے ابھی آپ سماعت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ بزرگان کرام ہیں جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اور اولیاء کرام دین کو ہم تک پہنچائے ہیں۔ ہم مسلمان بھی ہیں، اولیاء سے بھی تعلق ہیں، ان کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، تو بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مبارکباد دیتا ہوں اس عظیم اجتماع کے انعقاد پر، اور یقیناً اصلاح معاشرہ کے نام سے جلسے کرنے والے، عرس کو بدعت کہنے والے، اصلاح معاشرہ اور یہی بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں اصلاح معاشرہ بزرگوں کی زندگیوں کو بتا کے کیا جا سکتا ہے، اور اہل سنت اسی پہ گاربند ہیں۔ تو اب نتیجہ اور خلاصے کے طور پر بات یہی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے، صحابہ کرام سے محبت ضروری، اہل بیت اطہار سے محبت ضروری، اولیاء کرام سے محبت ضروری۔ اگر یہ محبتیں ہیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب اور ہماری آخرت بھی کامیاب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین، الحمدللہ۔